السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج ہم سورہ بقرہ کے اندر ایک دعا ہے، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی سورہ فاتحہ کی دعا، جس پر گفتگو ہوئی، جس پر بات ہوئی، جس دعا کی اہمیت کو ہم نے جانا اور الحمدللہ عمل بھی کیا۔ اب سورہ بقرہ کے اندر جو سب سے پہلی دعا ہے وہ بڑی اہم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھا اور اس دعا کو مانگا اس وقت جب ان کی قوم نے کہا کہ کیا آپ ہم لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یعنی یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ گائے کو ذبح کریں اور اس کا ایک حصہ قاتل یعنی جو مقتول ہے، جو مقتول کے اوپر ماریں گے تو وہ اٹھ کر قاتل کا پتہ بتا دے گا کہ کون قاتل ہے۔ اس وقت ایک قتل ہو گیا تھا جس میں ان کی قوم پریشان تھی۔ تو جب اللہ کا حکم موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ تمہیں گائے ذبح کرنا ہے تو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اسی وقت یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا پڑھی کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو وہ جہالت ایک بہت بری چیز ہے۔ جہالت اس لیے بری چیز ہے کہ انسان جہالت کے اندر اچھی چیز جو ہوتی ہے، جو اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہے، اس کو برا سمجھ لیتے ہیں۔ جہالت کی وجہ سے اس کو برائی سمجھ لیتے ہیں، اور جو بری چیز ہوتی ہے اس کو انسان اچھا سمجھ لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ جہالت ہے، کہ اچھی چیز کو برا سمجھ لینا، بری چیز کو اچھا سمجھ لینا، یہ جہالت۔ اور دوسری چیز جو یعنی انسان کے اندر جب جہالت آتی ہے تو اس کے اندر سے عقل کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان اندھیرے میں جیتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے قول میں کہ سب سے بڑی دولت عقل مندی ہے، سب سے بڑی دولت عقل مندی ہے، اور سب سے بڑی حماقت وہ جہالت ہے۔ انسان کا جاہل ہونا اس سے بڑا کوئی عیب ہی نہیں۔ اگر انسان جاہل ہے، کسی بات کا اس کو شعور نہیں، اور نہ ایک جہالت یہ ہوتی کہ انسان کے اندر ضد پیدا ہو جاتی ہے، کہ انسان ضدی ہو جاتا ہے، یعنی کسی کی بات کو مانتا نہیں، صرف اور صرف اپنی رائے کو اور اپنی بات کو ہی اہمیت دیتا ہے اور سب کچھ سمجھتا ہے، تو وہ ضدی بھی ہو جاتا ہے۔ جب انسان جہالت میں ہوتا ہے تو ضدی بھی ہو جاتا ہے، غصہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے، اور غصے کی وجہ سے اپنا نقصان کر دیتا ہے اور اس کو کچھ خیال نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے جو دماغ کا، اس کی جو سوچ ہے اور اس کا جو دماغ ہے اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے۔ جہالت کے اندر سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ انسان اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا اور انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور تھوڑی تھوڑی بات میں غلط یعنی نگیٹیوٹی سوچتا ہے، یعنی نگیٹیو چیز سوچتا ہے۔ مثبت پہلو جہالت کے اندر نہیں ہوتے ہیں اور انسان غلط راہ پر چلتا ہے جہالت کی وجہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا جو ہے اللہ سے مانگی، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ اب جہالت سے بچنے کے لیے بھی کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہالت سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے کہ جو لوگ جہالت کی وجہ سے دنیا میں پریشان رہے۔ علم ایک روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ اگر ہمیں روشنی چاہیے تو اللہ سے روشنی مانگنا پڑے گی، کیونکہ اللہ ہی کے پاس ہے روشنی۔ قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے کہ علم سب اللہ کے پاس ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور جہالت بری چیز ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ اگر اس سے بچنا بھی ہے تو ہمیں اللہ سے تعلق بنانا پڑے گا، کیونکہ جہالت سے بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اس کو پڑھنا ہے اور اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جہالت سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں جہالت کی طرف بڑھنے سے بچائے، اور ایسی محفل میں بیٹھنے سے بچائے جس میں جہالت آتی ہے اور انسان کی سمجھ ختم ہو جاتی ہے۔
جب انسان پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے تو اس کی عقل سمجھنے والی ہو جاتی ہے، اور جب وہ کسی نااہل اور جاہلوں کے پاس بیٹھتا اٹھتا ہے تو اس کے اندر بھی جہالت آتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو علم عطا فرمائے اور علم کا نور عطا فرمائے، علم کی روشنی عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جہالت جیسی برائی سے ہم سب کو بچائے۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کو اللہ کے سامنے خلوص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔